نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج 29 پارے کا مطالعہ پیش خدمت رہے گا۔ آپ کے علم ہے کہ قرآن حکیم کا سلسلے وار ہم مطالعہ کریں اور ایک ایک نشست میں ایک ایک پارے کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات، قرآن کریم کے پارہ نمبر 29 کا مطالعہ آج ہمارے پیش نظر ہے۔ سورۃ الملک رکوع نمبر 1 تا سورۃ المرسلات رکوع نمبر 2، یہ مقامات ہیں جو 29 پارے میں شامل ہیں۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 1 تا سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 50، ان آیات اور ان کے درمیان جو صورتیں اور ان کی آیات ہیں ان کا مطالعہ ہوگا۔ اس کے بعد مقاصد مطالعہ ہمیشہ کی طرح پارہ نمبر 29 کی آیات کے مضامین کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، ساتھ ہی منتخب آیات کا مطالعہ، اور ہمیشہ کی طرح زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان بھی۔ ناظرین کرام، آپ کے علم ہے کہ 28 پارے کی تمام صورتیں مدنی تھیں، اب 29واں پارہ ہے، تمام کی تمام صورتیں مکی ہیں۔ سورۃ الملک سے 29 پارے کا آغاز ہوتا ہے، البتہ پہلے ربط صورت ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ التحریم میں روز قیامت نور اور مغفرت عطا ہونے کا ذکر تھا اہل ایمان کی دعا کے ذیل میں۔ سورۃ الملک میں نور اور مغفرت کے حصول کا مستحق بننے کے لیے دعوت توحید کو قبول کرنے کا بیان ہے کہ نور انہیں ملے گا، مغفرت ان کو ملے گی جو توحید کی دعوت کو قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اب آئیے سورۃ الملک کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کا اہتمام فرماتے اور فرماتے کہ یہ سفارش بھی کرے گی اور عذاب قبر سے بچانے والی سورت بھی ہے۔ اس سورت کے مضامین کا پہلے تجزیہ ایک اوورویو کی صورت میں، پہلی 5 آیات اللہ کی ہر تخلیق عیب سے پاک ہے، پھر آیات 6 تا 11 آخرت میں کفر کے ہولناک نتائج ان کا بیان، پھر آیات 12 تا 14 خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں، پھر آیات 15 تا 23 کائنات کے حقائق پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، پھر آیات 24 تا 27 تمام انسانوں نے بالآخر رب کے حضور حاضر ہونا ہے، آیات 28 تا 29 کفار کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف کی گئی باتوں کا جواب، اور آخر میں آیت نمبر 30 اللہ کے سوا کون ہے جو انسان کو پانی جیسی بنیادی ضرورت فراہم کر سکے۔ یہ تو اوورویو۔ اب سورۃ الملک کا جائزہ، یعنی آیت با آیت موضوعات اور جو ٹاپکس آتے ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی 2 آیات سلسلہ موت و حیات کی حکمت، اللہ نے بتایا کہ زندگی امتحان کے لیے عطا کی گئی ہے۔ آیات 3 تا 5 اللہ کی تخلیق ہر نقص سے پاک ہے، اس پوری کائنات میں کہیں رکھنا نہیں، یہ صناعی ہے رب العالمین کی۔ آیات 6 تا 9 جہنم کا جوش اور غضب اس کا بیان ہے۔ آیات 10 تا 12 ہدایت پانے کی 2 صورتیں، آدمی توجہ سے پیغمبر کی بات کو سنے یا غور و فکر کر کے دلائل اور نشانیوں پر غور کر کے رب کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ آیات 13 تا 14 خالق کو مخلوق کی ہر بات کا علم ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا، اسے خوب معلوم ہے کہ اس کی تخلیق میں کیا کمزوریاں ہیں، کیا تخلیق جو اس کی مخلوق ہے اس کے فائدے کی شے اور کیا اس کے نقصان کی شے ہے۔ اس کے بعد آیات 15 تا 18 زمین اللہ کی قدرت و رحمت کا مظہر، اس میں جا بجا نشانیاں موجود۔ آیت نمبر 19 اللہ ہی ہر شے کا نگہبان ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں اور ہر شے کا محافظ بھی اللہ۔ آیات 20 تا 21 معبودان باطل کی بے بسی و لاچارگی، وہ کسی عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتے، تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 22 انسان وہی ہے جس کا کوئی مقصد زندگی ہو، بے مقصد زندگی گزارنے والے جانوروں کی طرح ہیں۔ آیت نمبر 23 انسان پر اللہ کا احسان عظیم، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائی اور مخلوقات پر افضلیت یا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آیات 24 سے 27 قیامت ضرور آئے گی، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ آیات 28 سے 29 کافروں کے لیے دعوت غور و فکر، اللہ کا عذاب آ جائے تو بتاؤ تمہیں کون بچائے گا اللہ کی پکڑ سے۔ اور آخر میں آیت نمبر 30 ایسا سوال جو سوچنے پر مجبور کر دے، اگر یہ اللہ زمین کے نیچے پانی کو روک دے، بتاؤ اور یہ تمہارے جو ذرائع ہیں پانی کے حصول کے خشک ہو جائیں، کون تمہیں زمین سے رواں پانی عطا کرے گا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ یہ دلائل توحید کا بیان بھی سورۃ الملک میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد منتخب آیات میں سے ایک آیت کا انتخاب کیا گیا ہے، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 مقصد زندگی امتحان۔ ارشاد ہوا
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اسی اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ یہ بدلتے حالات امتحان، خوشی کا موقع وہ بھی امتحان، غمی کا موقع وہ بھی امتحان، زندگی امتحان کے لیے عطا کی گئی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ القلم کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، البتہ پہلے ربط سورت پیش خدمت ہے۔ سورۃ الملک میں دعوت توحید اور توحید کے دلائل کا ذکر تھا۔ سورۃ القلم میں دعوت توحید کو رد کرنے والے مشرکین کے برے کردار کا بیان ہے، اور ولید بن مغیرہ کا نام بھی مفسرین نے نقل کیا۔ ولید بن مغیرہ مشرکین کا ایک بڑا سردار تھا۔ سورہ قلم کے مضامین کا تجزیہ پیش خدمت ہے اوور ویو کے اعتبار سے۔ پہلی 16 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور مخالفین کا پست کردار، یہ کنٹراسٹ جو اس مقام پر پیش کیا گیا۔ آیات 17 تا 33 باغ والوں کی مثال، سابقہ افراد یا لوگوں میں سے ایک واقعے کو بیان کر کے مشرکین مکہ کو عبرت دلائی گئی ہے۔ آیات 34 تا 47 کفار کو بلا واسطہ اور بالواسطہ تنبیہ، مختلف اسالیب اور انداز میں اللہ نے دعوت فکر ان کے سامنے رکھی ہے۔ آخر میں آیات 48 تا 52 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اور صبر راہ حق میں آنے والی مشکلات پر۔ اس کے بعد سورۃ القلم کا جائزہ آیت با آیت موضوعات آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی 4 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پھر آیات 5 تا 7 جلد ظاہر ہو جائے گا کون بھٹک گیا ہے۔ مشرکین کا زعم اور گھمنڈ تھا، اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھتے تھے، بتایا گیا جلد حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے گا۔ آیات 8 تا 9 باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نو کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ، اس کی تلقین کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ آیات 10 تا 16 اہل باطل کا خبیث کردار، برا کردار، اور وہی ولید بن مغیرہ اور اس کی بری صفات کا اس مقام پر ذکر ہوا۔ آیات 17 تا 27 باغ والوں کی داستان بطور عبرت، مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے تم اپنی دولت کے گھمنڈ اور نشے میں مبتلا ہو کر تکبر کر رہے ہو، تو پچھلوں کے ایک واقعے کو پڑھ لو، اللہ نے ان کو ان کے باغات سے اور ساری جائیداد سے اور ساری فصل سے، پیداوار سے محروم کر دیا تھا۔ اللہ تم سے بھی تمہاری دولت اور جائیداد سب کچھ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد آیات 28 تا 33 سبق سیکھنے کی دعوت، مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان واقعات سے تمہیں عبرت دلا رہے، سبق سیکھو۔ آیات 34 تا 41 کیا متقی اور مجرم برابر ہیں؟ ممکن ہی نہیں، فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ آیات 42 تا 43 جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کی ذلت، استغفر اللہ، کل اللہ حکم دیں گے جھکو، مگر جو دنیا میں نہ جھکے وہ جھک نہیں سکیں گے، فلا یستطیعون، نہیں جھک سکیں گے، جھکنا آج ہی ہے تو کل اللہ کے سامنے جھک سکیں گے ورنہ نہیں۔ آیات 44 تا 50 حق کو جھٹلانے والوں کا برا انجام ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اور آپ کے ذریعے اہل ایمان کو صبر کی تلقین ہے۔ آخر میں آیات 51 تا 52 قرآن حکیم حقائق کی یاد دہانی ہے، تمام جہان والوں کے لیے اس کو یاد دہانی اور نصیحت بنا کر نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نازل کا نام سورۃ الحاقہ ہے 29 پارے میں، البتہ پہلے ربط سورت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ القلم میں باغ والوں پر دنیاوی عذاب اور آخرت کے شدید تر عذاب کا ذکر تھا۔ دنیا میں کنجوسی پر اتر آئے اور مسکینوں کا حق مارنے لگے، اللہ نے باغ برباد کر دیا، اور آخرت کا شدید عذاب بھی ان کے لیے ذکر کیا گیا۔ سورۃ الحاقہ میں قیامت کے واقع ہونے اور سابقہ 5 اقوام پر آنے والے عذاب کا بیان ہے۔ اب آئیے سورۃ الحاقہ کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک اوورویو کی صورت میں۔ پہلی 3 آیات قیامت برپا ہو کر رہے گی، زوردار انداز میں اس کا تذکرہ۔ پھر آیات 4 تا 12 آخرت کا انکار کرنے والی قومیں عذاب سے دوچار ہوئیں، ان کا ذکر ہوا ہے۔ آیات 13 تا 17 قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آیات 18 تا 37 دنیا اور آخرت کا مقصد بیان ہوا، دنیا عارضی اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ آیات 38 تا 52 قرآن کو جھٹلانے پر کفار کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الحاقہ کی آیات کا جائزہ، ایک اوور ویو کے بعد اب آیات کا تجزیہ آیت با آیت انداز میں آپ کے سامنے رکھیں گے موضوعات کے اعتبار سے۔ پہلی 5 آیات قیامت کے برپا ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ قوم سمود کی ہلاکت کا بیان، صالح علیہ السلام کی قوم۔ آیات 6 تا 8 قوم عاد کا عبرتناک انجام، ہود علیہ السلام کی قوم۔ آیات 9 تا 12 آل فرعون، قوم لوط اور قوم نوح پر عذاب کا ذکر۔ آیات 13 تا 18 قیامت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، اور اس دن لوگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ آیات 19 تا 24 نیک انسان کے لیے
حسین انعام اس کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا بیان۔ آیات 25 تا 29 روز قیامت مجرم کی چیخ و پکار کا بیان ہے، کاش میں نے دنیا کے اندر حق کو قبول کر لیا ہوتا، میں نے زندگی کو ضائع نہ کیا ہوتا، مگر کل کی چیخ و پکار اور کل کی حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آیات 30 تا 37 برے انسان کا برا انجام بیان کیا گیا ہے۔ آیات 38 تا 33 عظمت قرآن، قسمیں کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ آیات 44 تا 47 اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، یعنی کسی نے معاذ اللہ گھڑنے کی کوشش کی ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سے کیا نہ کر دیتے، مگر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ اللہ کا کلام بھی سچا کلام ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں آیات 48 تا 52 قرآن عظیم نصیحت اور یقینی حق ہے جس میں کوئی شک نہیں، اسی کو قبول کر کے اپنے معاملات کو درست کرو، یہ دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اب سورۃ المعارج کے مضامین کا تجزیہ اوور ویو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی 18 آیات برے لوگوں پر عذاب آخرت کا بیان ہے، پھر آیات 19 تا 35 اچھے لوگوں کے اوصاف اور حسن انجام، عمدہ اور حسین انجام کا بیان ہے، اور آیات 36 تا 44 برے لوگوں کا کردار اور ان کا برا انجام بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج کی آیات کا جائزہ آیت با آیت اور موضوعات کے اعتبار سے۔ پہلی 7 آیات کافروں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، یہ ایک راہ ہے مفسرین کی کہ یہاں رب کائنات کے حضور نبی پاک علیہ السلام نے التجا کی کہ اللہ ان کفار پر تیرا عذاب آ ہی جائے، یہ ایک رائے ہے مفسرین کے، اس کے مطابق یہ ترجمانی کی گئی۔ آیات 8 تا 14 میرے پیاروں کو جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑ دو، اللہ اکبر، یہ اہل جہنم کا بیان ہے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ مجرم چاہے گا میرے بھائی کو، میری بیوی کو، میرے بیٹے کو، میرے گھر کو، سب کو لے کے جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑ دو، اللہ اکبر، یہ ہیں کل کی حسرتیں، اللہ اس دن کی ہولناکیوں اور برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیات 15 تا 18 مجرم جہنم سے بچ نہ سکے گا، کتنا ہی مال خرچ کرنا چاہے اول تو ہوگا نہیں اور بچ نہیں سکے گا۔ آیات 19 تا 21 اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ کردار، جلد بازی کرنے والے، ذرا تکلیف آئی تو پھٹ پڑے اور ذرا مال ملا تو کنجوس بن گئے، ناپسندیدہ کردار۔ آیات 22 تا 35 اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار، نماز کی ادائیگی کا معاملہ، اسی طرح وعدوں کی تکمیل، امانت کی پاسداری، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، نماز ہمیشہ ادا کرنا، ان صفات کا ذکر ہے۔ آیات 36 تا 39 کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جنت میں جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ جو مشرکین و کفار مخالفت پیغمبر پر اڑے ہوئے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، نہ کہ ان کے لیے کوئی خوش فہمی کے مطابق جنت ان کو ملے گی۔ اور آخر میں آیات 40 تا 44 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے، یہ تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے لیے، اور یہ ایک وارننگ ہے مشرکین اور کفار جو کہ حق کی مخالفت کر رہے تھے ان کے لیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المعارج کی چند منتخب آیات کا مطالعہ۔ آیت نمبر 8 تا 18 قیامت کی ہولناکی اس کا تذکرہ ہے، ارشاد ہو رہا ہے یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ، جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز گناہگار چاہے گا عذاب کے بدلے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، یہ بات مزید آگے آئے گی۔ قیامت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، گہرا گرم جوش دوست بھی اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا، اور مجرم بیٹے کو بھی دینا چاہے گا۔ اور آگے سنیے، پڑھیے اور دیکھیے کیا لکھا ہے، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ ان آیات کا ترجمہ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو تاکہ یہ اسے نجات دلا دے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یقیناً وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ ڈالنے والی، وہ ہر اس شخص کو اپنی طرف بلائے گی جس نے دین حق سے اعراض کیا اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا۔ مراد کیا ہے؟ مجرم جو جہنمی ہوگا، جب اس کے لیے فیصلہ ہو گیا تو چاہے گا کہ میرے گھر والوں کو لے لو، بیوی بچے کو لے لو، میرے بھائی کو لے لو، میرے گھر کو، سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو،
ہرگز نہیں۔ مال کی محبت میں ڈوب کر نافرمانی کی روش، حق سے اعراض کرنا اور کنجوسی اور بخل کرنا، یہ وہ جرائم ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے، اور یہ وہ ہولناکی جو قیامت کے دن پیش آنے والی ہے۔ اللہ ہمارے رشتوں میں ہمیں ایمان اور تقوی کا عنصر شامل کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ نوح کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ اس سے پہلے بھی ربط سورت پیش خدمت ہے۔ سورۃ المعارج میں قیامت کے عذاب اور مجرمین کی کیفیات کا ذکر تھا۔ سورہ نوح میں لوگوں کو عذاب سے بچانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا بیان ہے۔ امید ہے یہ ربط سورت بڑے آرام سے ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہوگا۔ اب آئیے سورہ نوح کے مضامین کا تجزیہ ایک اوور ویو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کو منصب رسالت کی سپردگی، اللہ کی طرف سے ان کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آیات 2 تا 4، حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت اور اس کو مختلف انداز سے انہوں نے پیش کیا۔ آیات 5 تا 20، حضرت نوح علیہ السلام کی طویل عرصے تک دعوت و تبلیغ کی روداد، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، گھروں میں جا کر پبلکلی مختلف انداز سے۔ آیات 21 تا 24، قوم کی ہٹ دھرمی، بتوں کی پرستش پر اڑے رہے وہ لوگ۔ آیات 25 تا 28، عذاب کا نزول اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، مجرمین کے حق میں ایک بد دعا بھی ہے اور اپنی اور ایمان والوں کی مغفرت کی دعا کا ذکر بھی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ نوح کی آیات کا جائزہ، آیت با آیت اور موضوعات کا بیان۔ پہلی 4 آیات حضرت نوح علیہ السلام کی اجمالی دعوت، یعنی مختصراً دعوت کا بیان، ایک اللہ کی عبادت کرنے، اس کا تقوی اختیار کرنے اور آخرت کی فکر کرنے کی دعوت۔ آیات 5 تا 7، مخالفین کا رد عمل، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے مگر پیغمبر کی بات نہ سنتے۔ آیات 8 تا 13، استغفار کی برکتیں، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ رب سے بخشش مانگو گے، بارش بھی برسائے گا، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، باغات بھی دے گا اللہ، اور نہریں بھی جاری فرمائے گا۔ یہ استغفار کی دنیاوی برکتوں کا یہاں بیان ہے۔ آیات 14 تا 20، اللہ کی آیات کے ذریعے تذکیر، سورج، چاند اور مخلوق کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کر کے یاد دہانی کرائی گئی۔ آیات 21 تا 24، حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد اور بد دعا کہ اللہ اب تو ان میں کوئی پیدا بھی ہوگا تو کافر اور فاسق اور فاجر ہی پیدا ہوگا، اے اللہ ان کو برباد کر دے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 25، قوم نوح پر عذاب قبر، یہ بڑا اہم اشارہ ہے کہ یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور بڑا عذاب تو آخرت میں الگ ہوگا، تو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے آگ میں ڈالا جانا یہ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے۔ تفصیل تفاسیر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور آخر میں آیات 26 تا 28، دکھی دل کی صدا کہ اللہ اب تو ان کو تو ہلاک و برباد کر دے، ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا اور ان کی نسلیں بھی اب کافر ہی پیدا ہوں گی۔ اور آخر میں اپنی اور گھر والوں کی مغفرت کی دعا بھی فرمائی نوح علیہ السلام نے۔ اس کے بعد چند منتخب آیات کا مطالعہ سورہ نوح کے تعلق سے، آیات 5 تا 12 کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ دعوت نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ ان آیات کا ترجمہ، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ یہ ذکر آ رہا ہے پیغمبر دن رات بلاتے رہے، یا یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے رہے اور اپنے چہروں پر کپڑے ڈال کر منہ پھیرتے رہے اور تکبر کر کے اڑتے رہے۔ اگلی آیات، ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ترجمہ، پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ اعلانیہ بھی بلایا، پوشیدہ بھی بلایا، انڈیویجولی بھی اور پبلکلی بھی بلایا، ہر طریقے سے 950 برس تک پکارتے رہے مگر صرف 70-80 افراد ایمان لائے، پھر قوم مٹا دی گئی تھی۔ استغفار کا بڑا قیمتی بیان آیا، رب سے بخشش مانگو اور استغفار سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، آخرت کا بھی اجر ملتا ہے، دنیا کی برکتوں کا ذکر بھی ہے، بارش بھی برسے گی، اللہ مال اور اولاد بھی عطا فرمائے گا، اللہ باغات اور نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی سچی توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنے کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی سورۃ سورۃ الجن کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 29 سے پارے کا آج مطالعہ پیش خدمت ہے۔ اب آئیے مطالعہ شروع کریں گے سورۃ الجن کا، اس سے قبل ربط سورت کا بیان۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق اور اس دعوت کی تکذیب کا بیان تھا، جھٹلانے کا۔ سورۃ الجن میں جنات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو قبول کرنے کا ذکر ہے۔ ادھر انسانوں کے جھٹلانے کا بیان تھا، یہاں جنات کے قبول کرنے کا تذکرہ۔ سورۃ الجن کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے ایک اوورویو کے اعتبار سے۔ پہلی 15 آیات جنات کا قرآن سن کر ایمان لانا اور اپنی قوم کو خبردار کرنا۔ آیات 16 تا 18 شرک سے بچنے اور راہ راست اپنانے کا صلہ۔ آیات 19 تا 23 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت پر کفار مکہ کو ملامت۔ آیات 24 تا 25 کفار کو تنبیہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار نہ سمجھیں۔ اور آخر میں آیات 26 تا 28 عالم الغیب صرف اللہ تعالی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجن کی آیات کا جائزہ آیت با آیت تجزیہ اور موضوعات کے اعتبار سے۔ پہلی 3 آیات قرآن کی عظمت، جنات کی زبانی بڑا عجیب اور عمدہ کلام ہم نے سنا، یہ جنات پکار اٹھے قرآن کو سن کر۔ آیات 4 تا 7 گمراہی کا سبب انکار آخرت، کل کی پیشی آخرت کی پیشی سامنے نہ ہو تو بد کرداری سامنے آ کر رہتی ہے۔ آیات 8 تا 10 آسمان پر وحی کی خصوصی حفاظت، جنات بھی پریشان، خاص کوئی معاملہ ہوا تو لگتا ہے کچھ خاص معاملہ پیش آنے والا ہے، کوئی خاص کیفیت ہے جو طاری ہو گئی، اور اشارہ اس بات کی طرف کہ وحی کی خصوصی حفاظت کا اہتمام اللہ کی طرف سے ہوا، اور کچھ اچک لینے کی کوشش کرے تو اس کو ستارے مارے جاتے ہیں۔ آیات 11 تا 13 ایمان لانے ہی میں خیر ہے، ورنہ پھر کل اللہ کے ہاں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آیات 14 تا 17 اچھے اور برے کردار کا انجام، ایک فرمانبردار ان کا حسین انجام اور ایک برے لوگ ان کا برا انجام۔ آیات 18 تا 19 مسجدوں کی بے حرمتی، وہ تو اللہ کے لیے کہ وہاں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو پکارا جائے، مگر وہاں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا رہا ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور سے مانگا جا رہا ہو، یہ ہے مساجد کی بے حرمتی۔ مشرکین مکہ نے بھی بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تو اس کی بھی نفی ہے۔ آیات 20 تا 25 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار عاجزی اور انکساری، آج سے کہلوایا گیا کہ میں بھی اپنے رب کی پناہ میں تب آ سکوں گا جب دعوت دین کے اس فریضے کی ذمہ داری کو ادا کرتا رہوں، ورنہ کوئی بچانے والا نہیں۔ اور آخر میں آیات 26 تا 28 رسولوں کو غیب کا کچھ علم دیا جاتا ہے، کل غیب کا علم اللہ کے پاس، اللہ نے جتنا چاہا اپنے پیغمبروں کو عطا فرمایا، عطا اللہ کی، ہاں فضیلت رسولوں کی۔ اس کے بعد سورۃ الجن کی منتخب آیات میں سے آیات 22 اور 23 کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ عذاب سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اس کا ذکر ہے اس مقام پر۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں دیکھتا، البتہ اللہ کی طرف سے احکام اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ کا سہارا کیسے ملے گا، اللہ کی پناہ میں آئیں گے کیسے؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ادا کر کے۔ ختم نبوت کے بعد اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا، دین کو پیش کرنا، دین کی دعوت پیش کرنا، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا امت کے کاندھوں پر ہے۔ آج بدلتے حالات میں جن مصائب کا ہم شکار، اس سے نکلنے کا اور اس کا حل تلاش کرنے کا ذریعہ اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، جس کی طرف اس مقام پر اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ المزمل کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ پہلے ربط سورت۔ سورۃ الجن میں جنات کے قرآن کریم کو سن کر دعوت توحید قبول کرنے کا بیان تھا۔ سورۃ المزمل میں قیام اللیل اور اس میں ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا حکم ہے۔ قیام اللیل سے مراد تہجد کی نماز اور اس میں تلاوت کو ترتیل سے کرنا، قرآن کی تلاوت کو ترتیل سے کرنا اس کا حکم ہے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل کے مضامین کا تجزیہ اوورویو کی صورت میں۔ پہلی 7 آیات کار رسالت کی ادائیگی کے لیے قیام اللیل کے اہتمام کی تلقین، رسالت کی ذمہ داری کو ادا کرنا ایک بڑا بھاری معاملہ، اس میں اللہ کی نصرت کے حصول کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کا حکم۔ آیات 8 تا 14 سب سے کٹ کر اللہ کے ہو رہنے کی تلقین،
ہر ایک سے کٹ کر، یعنی رابطہ تو رہے مگر اعتماد اللہ کی ذات پر، توکل اللہ کی ذات پر، ساری امیدوں و توجہ کا مرکز وہ اللہ کی ذات۔ آیات 15 تا 19 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، اور آخر میں آیت نمبر 20 قیام اللیل کے حکم میں تخفیف۔ اول تو 1/3 رات کم از کم کا تقاضا تھا، بعد میں ہر طرح کے بیمار بھی لوگ ہیں، کسی کو قتال میں جانا ہے، کسی کو اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرنے کی محنت کرنی، فرمایا کہ جو سہولت سے ہو سکے اتنا تم قیام اللیل کا اہتمام کر لو۔ اس کے بعد سورۃ المزمل کا جائزہ، چند اور موضوعات کے اعتبار سے آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 5 آیات قیام اللیل کا حکم اور اس میں ترتیل سے قرآن کی تلاوت کا حکم ہے۔ آیات 6 تا 11 تزکیہ نفس کے لیے ہدایات، راتوں کو اٹھنا قیام اللیل کے لیے، یہ ہے تزکیہ نفس کے لیے بڑی اہم بات۔ اسی طرح رب کی خاطر صبر کرنا اور ہر آنے والی تکلیف و مشقت کو برداشت کرنا، تبتل، ہر ایک سے کٹ کر اس ایک اللہ کا ہو رہنا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آیات 12 تا 19 مخالفین حق کے لیے وعید یعنی ڈراوا بیان کیا گیا، فرعون اور اس کی تباہی کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو بھی عذاب سے خبردار کیا گیا ہے، اور آخر میں آیت نمبر 20 قیام اللیل کے حکم میں تخفیف، جو سہولت سے ہو سکے قیام کا، رات کی نماز تہجد کا اہتمام کرو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ المزمل کے تعلق سے چند منتخب آیات کا مطالعہ۔ پہلی 5 آیات قیام اللیل کی اہمیت، ارشاد ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ترجمہ، اے کپڑے میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو قیام کریں مگر تھوڑی سی رات، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ کم از کم تو 1/3 رات ہے، پھر اس سے زائد آدھی رات، اس سے بڑھ کر 2/3 رات، یہ اول بات تھی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر تو لازم تھا معاملہ، امت کے لیے تخفیف کا نفل کے درجے کا معاملہ ہوا، مگر اللہ کے پیغمبر تو بڑا طویل قیام فرمایا کرتے تھے، اور بعد کی جو آیت نمبر 20 ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، اس میں تخفیف جو سہولت کا معاملہ ہو جائے وہ کر لو، ورنہ 1/3 رات، آدھی رات اور 2/3 رات یہ ڈیوریشن بتائی گئی تھی۔ کیا کرنا ہے؟ ترتیل سے قرآن کو پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر۔ ایک حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ ایک صحابی پڑھتے ہیں ایک آیت اور روتے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ترتیل ہے، ٹھہر کر تلاوت کرنا اور قرآن کا اثر لینا۔ بڑا بھاری فرمان آنے والا ہے، اس سے ایک مراد ہے بڑی بھاری ذمہ داری وہ کار رسالت والی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے موٹیویشن اور قوت کی ضرورت ہے، اور وہ قوت ملے گی اللہ کے تعلق سے، اور اس کا بہترین طریقہ تہجد کی نماز اور اس میں ترتیل سے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المدثر کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ پہلے ربط سورت ہمیشہ کی طرح۔ سورۃ المزمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کے لیے کھڑے ہونے کا حکم تھا۔ سورۃ المدثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی بڑائی کے نفاذ کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ہے، انقلابی مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کی بڑائی کا نفاذ۔ اس کے بعد سورۃ المدثر کے مضامین کا تجزیہ، ایک اوور ویو۔ پہلی 7 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ رسالت کی ادائیگی کا حکم، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار بھی کرے اور رب کی بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد بھی کریں۔ آیات 8 تا 10 منکرین حق کو برے انجام سے خبردار کیا گیا۔ آیات 11 تا 26 منکرین حق میں سے کردار کی تصویر کشی، بعض مفسرین نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے۔ پھر آیات 27 تا 48 دوزخ کی ہولناکیاں اور اس کے مستحق لوگ، ان کا تذکرہ ہے۔ آیات 49 تا 53 کفار کے مرض کا اصل سبب وہ بیان کیا گیا ہے، آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اور آخر میں آیات 54 تا 56 اللہ کو کسی کے ایمان کی کوئی حاجت نہیں، لوگ نہ قبول کریں تو لوگوں کا نقصان ہے، اللہ کی کوئی شان میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ المدثر کی آیات کا جائزہ، آیت بآیت تجزیہ موضوعات کے اعتبار سے۔ پہلی 3 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اللہ کی کبریائی کا نفاذ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ اس انقلابی جد و جہد کے لیے آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور ختم نبوت کے بعد اب اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کی جد و جہد کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر۔ آیات 4 تا 7 غلبہ دین کی جد و جہد کرنے والوں کے لیے ہدایات، ایک یہ بھی کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، اس میں ہر طرح کی پاکیزگی کی طرف اشارہ، ایک یہ بھی
کہ فیاضی کا رویہ اختیار کریں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں تو بغیر کسی توقع کے کہ ہمیں بھی جواب میں کوئی حسن سلوک ملے گا، اور رب کی خاطر صبر کرنا۔ آیات 8 تا 10 ایک مشکل دن روز قیامت، بلکہ سب سے بھاری دن وہ قیامت کا دن۔ آیات 11 تا 17 ولید بن مغیرہ کی مذمت کا بیان، کچھ سوچا، حق کے قریب بھی آیا مگر لوگوں کے پیئر پریشر کی وجہ سے حق سے دور ہو گیا۔ آیات 18 تا 26 ولید بن مغیرہ کا مکر و فریب، اور معاذ اللہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کو پھر جادو کہہ کر ٹھکرا دیا، رد کر دیا معاذ اللہ۔ آیات 27 تا 29 جہنم کی ہولناکی کا بیان، وہ بہت بڑی آفت ہے۔ آیات 30 تا 31 جہنم پر 19 فرشتے مأمور ہیں، یہ بھی بتایا گیا کہ 19 کا ہندسہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ آیات 32 تا 48 قیامت کا واقع ہونا ایک بڑی خبر ہے، اور جہنم میں لے جانے والے جرائم کا بیان، نماز ادا نہ کرنا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، کھیل تماشوں میں پڑے رہ کر مگن رہنا۔ آیات 49 تا 53 حق سے اعراض کا سبب انکار آخرت، یعنی آخرت پیش نظر نہ ہو تو بندہ حق سے بھی دور ہوتا ہے، جرائم میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ آیات 54 تا 56 قرآن حقائق کی یاد دہانی ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے معاملے کو درست کر لے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المدثر کی چند منتخب آیات کا مطالعہ۔ پہلی 7 آیات پیش خدمت ہے سورۃ المدثر کی، فریضہ رسالت کا بیان۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ترجمہ: اے کپڑے میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جائیے اور خبردار کر دیجئے، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے، اور اس نیت سے احسان نہ کیجیے کہ اس سے زیادہ کے طالب ہوں، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کیجیے۔ بڑا پیارا انداز، کبھی مزمل اور یا ایھا المزمل، اور اب مدثر اور یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب، کھڑے ہونے کا حکم، خبردار کیجئے لوگوں کو، یہ آپ کا بنیادی کام، عذاب سے ڈرانا آخرت کے، اور رب کی بڑائی کا نفاذ ہو۔ یہ انقلابی مشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نماز بھی قائم کر کے دکھائی، دین کو بھی قائم کر کے دکھایا، بالفعل رب کی بڑائی کا اعلان۔ اور کپڑوں کی پاکیزگی بھی اور گندگی سے دور رہنا، یہ ظاہر کی گندگی ہو یا باطن کی، یہ عقائد کی ہو یا کپڑوں کی یا اعمال کی، ہر گندگی سے دور رہنے کا حکم، اور فیاضانہ رویہ اختیار کرنا، بغیر کسی توقع لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اور جس کو آخرت کے حوالے سے لوگوں کی فکر کرنی ہے، اس کا دل تو بہت بڑا ہونا چاہیے، اور اس راہ میں مشقتیں آئیں ان کو برداشت کرنے کے لیے، صبر کرنے کے لیے کہا گیا، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے، مگر پہلے ربط سورت پیش خدمت ہے۔ سورۃ المدثر میں منکرین حق کے انکار کی وجہ خوف آخرت سے بے نیاز ہونا بتائی گئی تھی۔ سورۃ القیامہ میں اس انکار کی وجہ حب عاجلہ، یعنی دنیا کی محبت میں گرفتار ہونا بتائی گئی ہے۔ اب آئیے سورۃ قیامہ کے مضامین کا تجزیہ۔ پہلی 5 آیات انکار آخرت کی زوردار نفی، دلائل پیش کیے گئے آخرت کے واقع ہونے کے حوالے سے۔ آیات 6 تا 15 قیامت کی ہولناکی کا منظر۔ آیات 16 تا 19 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت، اور آخر میں آیات 20 تا 25 میدان حشر کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ آیات 26 تا 30 موت کا منظر۔ آیات 31 تا 35 سرکشوں پر اللہ کا غضب۔ آیات 36 تا 40 موت کے بعد حیات کا سبب اور دلیل، دوبارہ زندگی کے دلائل پیش کیے گئے۔ پھر سورہ قیامہ کا جائزہ آیت بآیت تجزیہ موضوعات کے اعتبار سے۔ پہلی 5 آیات انکار آخرت کی زوردار نفی، اور اللہ نے قسمیں کھا کر قیامت کے وقوع ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ آیات 6 تا 15 قیامت کی ہولناکی کا منظر، لوگ فرار اختیار کرنا چاہیں گے مگر بچاؤ ممکن نہیں ہوگا، مجرمین و کفار کا بیان۔ آیات 16 تا 19 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت، آپ جلدی دہرانا چاہتے تھے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، اللہ نے تسلی دی، ہم پڑھائیں گے بھی اور حفاظت بھی کرائیں گے قرآن کی۔ آیات 20 تا 25 روز قیامت نتیجہ چہروں سے ظاہر ہوگا، چمکتے دمکتے چہرے وہ جنت والوں کے ہوں گے، اور سیاہ چہرے وہ جہنم والوں کے۔ آیات 26 تا 30 موت کا منظر، کس طرح سختی کے ساتھ موت آئے گی، بعد میں کوئی تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ آیات 31 سے 35 سرکشوں پر اللہ کا غضب، ابو جہل کا بھی تذکرہ ہوا ہے، تباہی اور بربادی ہی ہے تیرے لیے، اس کی طرف اشارہ۔ اور آخر میں آیات 36 سے 40 کیا انسان سے حساب کتاب نہ ہوگا، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ایسا نہیں، بامقصد پیدا کیا ہے اللہ نے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی ہے۔
اس کے بعد چند منتخب آیات کا مطالعہ سورہ قیامت سے، آیات 26 سے 30، موت کی سختی کا بیان، بڑا سخت بیان۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ ترجمہ، ہرگز نہیں جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور اس جان بلب نے جان لیا کہ یہ وقت جدائی ہے، یعنی مرنے والے نے جان لیا، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، اس روز تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ اب آئیے سورہ دہر کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں۔ بہت پیاری صورت ہے، اور جمعے کے دن فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں اس کی تلاوت نبی علیہ السلام فرماتے تھے، اور اہل جنت کا بڑا پیارا بیان اس صورت میں ہے۔ پہلے تجزیہ ایک اوور ویو کی صورت میں، پہلی 3 آیات انسان کو بنانے اور اختیار دینے کا بیان، یہ زندگی امتحان کے لیے ہے۔ آیت نمبر 4، اختیار کے غلط استعمال کا انجام جہنم۔ آیات 5 تا 22، اختیار کے اچھے استعمال کا انجام جنت۔ آیات 23 سے 26، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور ذکر کی تلقین۔ آیات 27 سے 31، دنیا داروں کو نیکی کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر کا جائزہ، آیت با آیت موضوعات کا بیان۔ پہلی 3 آیات، خالق نے انسان کو ہدایت دی اور اختیار بھی، چاہے شکر کرو چاہے ناشکرے بن جاؤ۔ آیت نمبر 4، ناشکروں کا برا انجام جہنم کی بیڑیوں میں ہوں گے۔ آیات 5 تا 10، شکر گزاری کی راہ اور حسین انجام ایمان والوں کا۔ آیات 11 تا 22، شکر گزاری کی روش کے انعامات، جنت میں ان کو مختلف قسم کی شرابیں بھی ملیں گی اور مختلف قسم کے پھل بھی ملیں گے، اور وہاں پر درخت جھکے ہوئے ہوں گے اور تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، جام چھلکتے ہوں گے، یہ سب کچھ بیان ہوا۔ آیات 23 سے 26، صبر اور ذکر کی تلقین۔ آیات 27 تا 29، انسان کی اصل کمزوری وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آخر میں آیات 30 تا 31، نیک راہ پر اللہ ہی چلاتا ہے، ارادہ بندے کا مگر توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات جو کہ 29 پارے کی آخری صورت، اس کا آغاز کرتے ہیں مطالعے کے اعتبار سے، البتہ پہلے ربط صورت۔ سورۃ الدہر میں مؤمنین اور متقین کے حسین انجام کا بیان تھا، جنت والے۔ سورۃ المرسلات میں مکذبین اور مجرمین کے برے انجام کا ذکر ہے، جہنم والے۔ اب آئیے سورہ مرسلات کے مضامین کا تجزیہ اوور ویو کے اعتبار سے۔ پہلی 28 آیات قیامت کے واقع ہونے کا بیان، پھر آیات 29 تا 40 منکرین قیامت کے لیے وعید یعنی ڈراوا، پھر آیات 41 تا 44 متقین کا حسین انجام، اور آخر میں آیات 45 تا 50 مجرمین کا برا انجام۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات کا جائزہ، آیت بآیت تجزیہ۔ پہلی 7 آیات قیامت واقع ہو کر رہے گی، قسم کھا کر اللہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ آیات 8 تا 15 علامات قیامت کا تذکرہ۔ آیات 16 تا 19 مجرم قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو، اور اس صورت میں ایک آیت ویل یومئذ للمکذبین 10 مرتبہ دہرائی گئی ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی بربادی ہے۔ آیات 20 تا 24 پہلی بار بنانے والا کیا دوبارہ نہ بنا سکے گا، توحید اور آخرت کے دلائل۔ آیات 25 تا 28 زمین پر اللہ کی قدرت کے مظاہر، دیکھو کس نے بنایا اور سجایا زمین کو۔ آیات 29 تا 34 جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کا عذاب۔ آیات 35 تا 40 روز قیامت جھٹلانے والوں کی بے بسی، کچھ کام نہ آئے گا اور جواب دہی کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔ آیات 41 تا 44 متقین کا حسین انجام، وہ نعمتوں میں ہوں گے اور سایوں میں ہوں گے، جنت کے گھنے سایوں میں۔ آیات 45 تا 50 مجرموں کا برا انجام، ان کے لیے تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آخر میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھنے اور اسے حفظ کرنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا، پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی باقاعدہ تلاوت اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔